اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کلاس ہے 9ویں جماعت کے لیے اور آج ہم پڑھ رہے ہیں پشکر ناتھ کا افسانہ درد کا مارا، جس کے 2 پیرا یعنی 2 اقتباس پہلے ہی ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سمجھو ایک ماہر دستکار تھا اور اس کی مشہور دکان سری نگر میں دریائے جہلم کے کنارے بنڈ پر تھی۔ وہ مردہ جانوروں کی کھالوں میں بڑی مہارت کے ساتھ روئی بھرتا تھا اور وہ جانور بڑے خوبصورت لگتے تھے۔ یہ فن اس نے اپنے ان پڑھ باپ رمضان جو سے سیکھا تھا۔ رمضان جو کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا کہ وہ اتنا ماہر تھا کہ ایک انگریز کپتان نے اس کی جو ماہرانہ صلاحیت دیکھی، اس کے ہاتھ کا جادو جب اس نے دیکھا، اس نے اسے ایک سرٹیفکیٹ بھی عطا کی، جو بعد میں آگ کی واردات کی نظر ہو گئی۔ یعنی اس کا مکان جب جل جاتا ہے تو اس وقت سمجھو کی عمر 18 برس کی تھی، اور بعد میں رمضان جو نے اپنے بیٹے سمجھو کو یہ کام، یہ ہنر سکھایا، جس نے اپنے باپ اور استاد کا نام روشن کیا، اور اس سے بھی زیادہ آگے چل کر اس نے خوبصورت جانور تیار کیے یا پرندے تیار کیے، اور ایک انگریز کرنل کی جوان بیٹی نے اس کا ہاتھ بھی چوما، یعنی اس کو بوسہ دیا۔ چونکہ اس دوران سمجھو کی ماں بیمار تھی، لہذا وہ زیادہ کاریگری نہیں کر سکا۔ اس نے جو مال تیار کیا وہ یا تو دکانداروں کو بیچتا تھا یا پھر ہاؤس بوٹوں میں بیٹھے انگریزوں کو بیچتا تھا۔ پھر نے آزادی کے بعد جب انگریز واپس چلے گئے تو اس نے ایک دکان لے لی اور اس پر ایک بورڈ چڑھایا، سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرامسٹ، اور یہ بورڈ اتنا مشہور ہوا کہ آج تک بھی سیاح لوگ جب انگریز لوگ کشمیر آتے ہیں تو اس بورڈ کی تلاش کرتے ہیں تاکہ وہ اس دکان سے اچھی اچھی چیزیں خرید سکیں، اور اس طرح سے سمجھو نے بہت ترقی کر لی۔ اس سے آگے آج ہم پڑھیں گے، آپ اپنی کتاب غور سے نکالیں تو صفحہ نمبر ہے 6363۔ تو ٹاٹے بچوں ازک سبق پرو اس چونکہ کشمیری کٲشِر پٲٹھۍ مانے ونان تو تمہِ سۭتۍ چھِ گژھان تۄہہِ سمجھنس منٛز سٮ۪ٹھاہ سہوٗلیت۔ تو آزُک سبق چھُ یِتھ پٲٹھۍ: کچھ سمت کی فنکارانہ مہارت کا کرشمہ تھا، کچھ اس کی انتھک محنت کا نتیجہ تھا، اور کچھ اس کی سادگی پسند طبیعت کا اثر تھا کہ سمد اینڈ سنز کی دکان ایسی چل نکلی کہ بنڈ کی بڑی بڑی دکانیں اس کی روشنی کی چکا چوند سے مانند نظر آنے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد سمد صاحب حیثیت اور صاحب جائیداد تاجروں میں شمار کیا جانے لگا۔ ٹاٹے بچوں ونا سمجھو ییٚلہِ یہِ دُکان روٚٹ یَتھ یِم ناو تھوٚو سمد اینڈ سنز ٹیکسی ڈرامسٹرس، یُس زن تۄہہِ راتھ پوٚرو، دپان یا مٲنۍتو سمد جوٗوٕے کٲشِر پٲٹھۍ فنکارانہ صلاحیت، تسُنٛد اَتھُک کمال یا تسٕنٛز محنت یا تسُنٛد یُس زن سادگی ٲس حضرت، یُس زن سُہ شریٖف مِزاج اوس تسُنٛد، مٲنۍتو یہِ تہِ اوس اکھ اثر اکھ حضرت، دپان أتھۍ چلیو تسُنٛد دُکان، یِم زن باقٕے دُکان ٲسۍ تِم مٲنۍتو تِم گٔے واریاہ پتھ، تمہِ کھۄتہٕ زیادٕ کٲم اوس سمجھوُن دُکان کران، تہٕ دپان کینٛژھس کم ٹایمس منٛز، قلیٖل وقتس منٛز بنیٛاو یہِ بوٚڑ بار اکھ دُکاندار، بوٚڑ بار اکھ ڈیٖلر، بوٚڑ بار اکھ جائیداد وول حضرت، وٕچھ أمِس لوٗکھ عزتٕکۍ نظرِ وٕچھان۔ سمجھو نے
اٹھ کر دکان کے اندر اخروٹ کی منکش تپائی پر رکھے ہوئے چیتے کے بچے کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر شیشے کی بنی ہوئی ان آنکھوں کی طرف دیکھا جو اس نے نہایت فنکاری کے ساتھ اس کے چہرے میں فٹ کی تھی، پھر اس کے منہ پر لگائے ہوئے ان بالوں کو دیکھا جو ایک ایک کر کے بہت احتیاط کے ساتھ اس نے 15 دن میں لگائے تھے، پھر انگلی سے ان کے منہ کے اندر لگائے ہوئے چھوٹے چھوٹے تیز نکیلے دانتوں کو چھو کر دیکھا۔ ہاں واقعی چند قدم کی دوری پر ہر دیکھنے والے کو چیتے کا یہ بچہ ایسا نظر آئے گا جیسے ابھی یہ اپنا داہنا پنجہ آگے بڑھائے گا اور جست لگا کر اس اخروٹ کی تپائی سے کود پڑے گا۔ ٹاٹے بچو تہ پتہ کہ یہ دکانس مز بہت یل زن یہ انگریز کور اپر 2-3 چکر کر دپان امس ات دکانس مز اکس ٹیبلس پہ سہ بچہ بنومت حضرت یس زن بڑ خوبصورت تو واریاہ دپان أمۍ تُل تہٕ کوٚرُن اتھٕ پھیورنس پٮ۪ٹھ، پتہٕ وٕچھن تِم أچھ یِم تِم پننیو اتھو سۭتۍ آسہٕ أمِس لاجمٕژ حضرت، بیٚیہِ تِمہٕ دنٛد یِم تِم لٲگمٕتۍ ٲسۍ، سُہ بُتھ اوس تٔمۍ سجومُت تس حضرت، تہٕ بیٚیہِ تِمہٕ برٛونٛہہ کنہِ تِم وال کٲشِر پٲٹھۍ تِم گوٚنٛس وال ہی آسان أمِس سُہ بچس تِم ٲسنس لٲگمٕتۍ حضرت، تہٕ بڑٕ احتیاط سان یتھ أمِس واریاہ ٹایم اوس لوٚگمُت 15 دۄہ ٲسۍ قریٖبن لٔگمٕتۍ حضرت، تہٕ دپان پتہٕ یہِ ہسا اوس أمۍ ہسا وُچھ واقعی اوس باسان زن تہِ یہِ اصلی سٕہہ بچہِ برابر تیار بِہِتھ کہِ اورٕ یی کانٛہہ تہٕ بہٕ ژھٕنس جیٚپھ حضرت پٮ۪ٹھ حضرت، أمِس منٛز اوس نہٕ کانٛہہ تہِ چیٖز نقلی باسان، یہِ اوس صرف کمال سمجھوُن یہِ اتھُک یُس زن تٔمۍ پنُن اتھٕ استعمال اوس کوٚرمُت اور بنومُت اوسُس یہ سٕہہ بچہ حضرت۔ اس لڑکی کو بھی دکان کے باہر ایسا نظر آئے گا جب ہی تو وہ دکان میں داخل ہو کر بے احتیاط انداز میں ڈرتے جھجکتے اس تپائی کے پاس چلی گئی تھی، اور پھر اس کے منہ سے ایک عجیب آواز نکلی تھی جو نہ چیخ تھی نہ کلمہ حیرت تھا نہ اظہار انبساط تھا، ایک عجیب سی آواز تھی جو شاید ہر بچے کے منہ سے نکلتی ہے جب وہ پہلی بار سورج کو طلوع ہوتے دیکھتا تھا۔ دپان یہ انگریز کور یُتھُے اتھ دُکانس منٛز گۄڈٕنِچ لٹہِ ژاے حضرت اکھ عجیب ماحول اکھ گوٚو، اکھ عجیب وقتٕے اوس دپان تس سۄ گٔے حٲران، سۄ گٔے حیرت، سۄ چھنہٕ ہٮ۪کان یہِ پہچٲنتھٕے حضرت کہِ یہِ چھا اصلی سٕہہ بچہِ کِنہٕ نقلی سٕہہ بچہِ حضرت، برابر تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ اکھ لۄکوٗٹ بچہِ حضرت یتھ دُنیاہس منٛز اَنہِ وِزِ حضرت گۄڈنِچ لٹہِ آفتاب وٕچھان چھِ اور سُہ چھُ حٲران گژھان کہِ آیا بہٕ کمہِ دُنیا منٛز آس تہٕ کتھ دُنیاہس منٛز ژاس، ییٚتیُک عجیب غریٖب حال وٕچھِتھ گاش وٕچھِتھ حضرت، یِتھے پٲٹھۍ زن تہِ ییٚلہِ یہِ انگریز کوٗر اتھ دُکانس منٛز ژایہِ تہٕ ییٚلہِ أمۍ یہِ سٕہہ بچہِ وُچھ حضرت، چیتے کا بچہ وُچھ حضرت تو اس کے ہوش اڑ گئے، سۄ گٔے عجیب غریٖب، تس تٔج چیٖخ نیٖرِتھ، مگر یہِ چیٖخ کیٛاہ ٲس، یہِ ٲس صرف حٲرتٕچ چیٖخ کہِ ییٚلہِ تٔمۍ سمجھ یُن اتھُک کمال وُچھ حضرت۔ ٹاٹے بچو مےٚ چھِ وُمید تۄہہِ آسہِ یہِ سبق آمُت سمجھ حضرت یُس زن مےٚ وٕنکٮ۪نس پرنو حضرت، آیندٕ پرو أسۍ حضرت پگاہ انشاءاللہ امہِ برٛونٛہہ کُن حضرت، توٚتامتھ بِہِو خۄدایس حوال، السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہٗ۔